السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب تاریخ اسلام سے ہم بنو امیہ کا باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم نے ولید بن عبد الملک کے دور کا مطالعہ کیا، اور اسی ولید بن عبد الملک کے دور میں سمرقند اور بخارا فتح ہوئے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا کارنامہ ولید کے دور میں یہ ہوا کہ اسلامی فوج چین میں داخل ہو گئی۔ اس کا کچھ احوال یہاں مختصراً پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ چین پر لشکر کشی۔ سمرقند سے فارغ ہونے کے بعد قتیبہ یعنی ان کا جو سپہ سالار تھا، کمانڈر تھا فوجوں کا، ولید کی فوجوں کا، شاش اور فرغانہ کی طرف بڑھا اور انہیں فتح کر کے خجستان پر دھاوا بول دیا۔ خجندیوں نے بڑی دلیری سے مقابلہ کیا، لیکن شکست کھا کر اطاعت قبول کر لیا۔ اس کے بعد چین کی باری آئی۔ خاقان چین نے معرکہ سمرقند میں اپنے بیٹے کو ایک زبردست فوج کے ساتھ صفدیوں کے امداد کو بھیجا تھا۔ قتیبہ نے اس کا بدلہ لینا ضروری سمجھا، چنانچہ کاشغر کو فتح کرتا ہوا چین کی حدود میں پہنچ گیا اور حبیرہ بن کلابی کی سرکردگی میں ایک وفد خاقان کے پاس بھیجا۔ وفد نے خاقان کے دربار میں پہنچ کر کہا کہ ہمارے سردار نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک چین کی سرزمین کو اپنے پاؤں تلے رون کر خراج وصول نہ کرے گا اس وقت تک واپس نہ جائے گا۔ یعنی چین میں فوجیں داخل ہو گئیں اور خاقان چین یعنی شہنشاہ جو چین تھا اور اس کے دربار تک رسائی حاصل کی، اور اسے یہ میسج دیا کہ ہمارے حکمران یعنی ولید بن عبد الملک نے یہ حکم دیا ہے کہ چین کی سرزمین کو اپنے پاؤں تلے روند کر واپس آنا ہے، تو میں اس کا حکم کی تعمیل کرنے آیا ہوں۔ اس پر شہنشاہ چین پہلے تو بہت تلملایا اور کہا کہ میرے مقابلے میں تمہاری حقیقت ہی کیا ہے؟ آنے واحد میں اسلامی فوج کو ختم کر کے رکھ دوں گا۔ مگر جب دیکھا کہ دھمکیاں مسلمانوں کو خائف نہیں کر سکیں گی اور وہ جو کچھ وہ کہتے ہیں اسے پورا کر کے رہیں گے، تو جزیہ دینا قبول کر کے صلاح کر لی۔ یعنی ہوشیار آدمی تھا وہ شہنشاہ چین، اس نے دیکھا کہ یہ لڑنے مرنے پر آمدہ ہیں اور باز نہیں آئیں گے اور حملہ کر دیں گے، تو پھر اس نے بہتر یہ سمجھا کہ ٹیکس دینا قبول کر لے اور مسلمانوں کے ساتھ صلاح کر لے۔ اس طرح بغیر جنگ کے یہ معاملہ رک گیا۔ لیکن بہرحال جو انہوں نے عہد کیا تھا کہ وہ چین کی سرزمین کو پامال کرنا ہے، وہ تو ہو ہی گیا، کیونکہ وہ داخل ہو چکے تھے چین میں۔ ایک روایت یہ کہ جب خراج کی رقم اور خاقان چین کی تحائف قتیبہ کے سامنے رکھے گئے تو اس نے کہا کہ میں نے 2 چیزوں کی قسم کھائی تھی، ایک تو چین سے خراج وصول کرنے کی اور دوسرے اس سرزمین کو پامال کرنے کی۔ پہلی شرط تو پوری ہو گئی، لیکن دوسری شرط کو پورا کرنے کے لیے مجھے ملک چین پر ضرور حملہ کرنا پڑے گا۔ چونکہ فریقین خوریزی سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے بحث و تمیز کے بعد یہ تدبیر نکالی گئی کہ چین کی خاک سے بھری ہوئی ایک بوری قتیبہ کے سامنے لائی جائے، جسے پامال کر کے وہ اپنی قسم پوری کر لے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ یعنی اس نے چونکہ چین کی خاک کو پیروں تلے لانے کا عہد کیا تھا، قسم کھائی تھی، اس لیے ایسا ہی کیا گیا کہ ایک بوری جس میں چین کی مٹی بھری ہوئی تھی اس کے قدموں کے سامنے رکھ دی گئی اور وہ اس کو رونتا ہوا گزرا۔ یعنی ایک طرح سے قسم پوری کی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ وہ بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ شہنشاہ چین کو مجبور کر چکا تھا صلاح پر اور ٹیکس ادا کرنے پر، جزیہ دینے پر۔ تو یہ بہت بڑی فتح تھی۔ ان مہمات کے خاتمے پر قتیبہ مفتوح علاقوں کے نظم و نسق کی طرف متوجہ ہوا۔ ملک کا اندرونی نظام مقامی حکمرانوں کے ہاتھوں میں ہی رہنے دیا گیا۔ البتہ خراج کی وصولی
اور فوجی استحکامات کے لیے اپنے آدمی مقرر کیے۔ بعض مقامات پر عربوں کی مستقل نوآبادیاں بھی قائم کر دیں۔ رفتہ رفتہ تمام ماورائے نہر میں اسلام پھیل گیا اور وہاں کے شہر اسلامی علوم و فنون کا مرکز بن گئے، یعنی چین میں بھی اس طرح اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ قتیبہ کی بغاوت اور قتل۔ ولید کے زمانے میں قتیبہ بڑے امن و سکون کے ساتھ خراساں پر حکومت کرتا رہا، مگر جب سلیمان تخت نشین ہوا، یعنی ولید کے بعد سلیمان تخت نشین ہوا، تو قتیبہ اس سے خائف رہنے لگا۔ بات یہ تھی کہ سلیمان ولیدی عہد کے تمام حکام سے کدورت رکھتا تھا، خصوصاً حجاج کے ساتھ اسے سخت عداوت تھی، کیونکہ اس نے سلیمان کی ولی عہدی کی مخالفت کی تھی، حجاج بن یوسف نے۔ تو یہ اس کا اور اس کے تمام لوگوں کا مخالف تھا۔ کون؟ یہ سلیمان۔ حجاج تو اس کی تخت نشینی سے قبل ہی انتقال کر گیا، مگر سلیمان نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے اس کے لواحقین اور ماتحتوں پر مشق ستم شروع کر دی۔ یعنی چونکہ اس کو شروع سے دشمنی تھی سلیمان کو حجاج سے اور اس کے لوگوں سے، تو اس نے حجاج بن یوسف کا بدلہ اس کے لوگوں سے لینا شروع کر دیا، اور حجاج سے مخالفت اس کی یوں ہوئی کہ سلیمان جو تھا ولید کے بعد جو تخت نشین ہوا، اس نے اس کی مخالفت کی تھی حجاج نے۔ حجاج بن یوسف نے سلیمان کی ولی عہدی کی مخالفت کی تھی، تو اس وقت سے وہ حجاج کا دشمن تھا، اور یہ دشمنی اس نے حجاج سے بھی نکالنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد اس کے لوگوں سے نکالنے کی کوشش کی، اس کے طرفدار لوگوں سے، اس کے بنائے ہوئے حاکموں سے۔ اگرچہ قتیبہ نے اس نے کوئی تعرض نہ کیا، مگر دوسروں پر عتاب نازل ہوتے دیکھ کر اسے بھی خطرہ پیدا ہوا۔ چنانچہ اس نے سلیمان کو خط لکھا، جس میں اپنی فتوحات اور اپنی خدمات کا مفصل حال لکھ کر اپنی وفاداری کا یقین دلایا، مگر ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا کہ اگر مجھے معزول کر کے کسی اور کو میری جگہ مامور کیا گیا تو میں بغاوت کر دوں گا۔ یعنی قتیبہ کو اندیشہ تھا کہ وہ سلیمان جو ہے وہ اس کے خلاف کوئی ایکشن لے گا اور اس کو معزول کرے گا، تو اس نے پہلے ہی وارننگ دے دی کہ اگر اسے معزول کیا گیا تو وہ بغاوت کر دے گا۔ خط بھیجنے کے بعد جواب کا انتظار بھی نہ کیا اور بغاوت کر دی، مگر اس کی توقعات کے برخلاف کسی قبیلے نے بھی ساتھ نہ دیا، یعنی قتیبہ کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، بلکہ الٹا اس کے خلاف ہو گئے۔ قتیبہ نے انہیں سزا دینے کی ٹھانی، مگر شکست کھائی اور قتل ہو گیا۔ اس کا سر قلم کر کے سلیمان کے پاس روانہ کر دیا گیا، اور خراساں کی ولایت اس کے پرانے حریف یزید بن محلب کو دے دی گئی۔ یعنی وہی ہوا جیسا کہ وہ ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ مفتوح حکمران کا سر قلم کرنا اور موجودہ حکمران کے سامنے پیش کرنا، تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کا سر قلم کر کے سلیمان کے پاس روانہ کر دیا گیا، اور خراساں جس کا وہ والی تھا قتیبہ، اس کی جو ہے نا حکمرانی یزید بن محلب کو دے دی گئی۔ تو بہرحال اس طرح قتیبہ کا خاتمہ ہوا، لیکن بہرحال اس کو اس بات کا ضرور کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے چین کے علاقے کو اپنے ماتحت کر لیا تھا، اور چین کا بادشاہ نے اس کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا اور اس کو ٹیکس دینا تسلیم کر لیا تھا، اور ٹیکس دیتا رہا وہ اور اس کے لوگ بعد میں۔ یہ بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے مسلمانوں کو۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر مزید واقعات آئندہ قسط میں بیان کروں گا۔ فی امان اللہ۔